شاہ صاحب سوال ہے کہ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ کس نے پڑھا ہے؟ میرے علم میں کوئی ثابت نہیں ہے صحیح سند سے، نہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوالے سے ثابت ہے اور نہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح سند سے ثابت ہے میرے علم کے مطابق۔ بعض تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھایا تھا، یہ تاریخی روایات میں ہے، لیکن سند میرے علم میں ایسی کوئی ثابت نہیں ہے جس سے صحیح سند سے یاد بات کی جا سکے، اور اس کا تعلق بھی نہیں ہے کوئی اسلام سے، دین سے، شریعت سے، کہ لازمی بات یہ پتہ ہو کہ کس نے پڑھا ہے تب یہ ہمارا ایمان یا اسلام یا دین جو ہے وہ محفوظ ہے، یا تب ہی اسلام دین شریعت۔ آپ کتنے صحابہ کرام ہیں، اہل بیت ہیں جن کی جنازوں کا علم نہیں ہے کہ کس نے پڑھایا۔ یہ ہمارے ہاں زیادہ تو ایک چیز پائی جاتی ہے کہ فلاں کا فلاں نے جنازہ پڑھایا، یقیناً نبی علیہ السلام کسی کا جنازہ پڑھائیں بیعث سعادت ہے، سینہ صدیق، سینہ عمر عثمان، سینہ علی کس کا جنازہ پڑھائیں تو بیعث سعادت رحمت کی بات ضرور ہے، لیکن یہ ہونا کہ کسی کا پتہ ہو تو تب ہی اسلام ہمارا مکمل ہوتا ہے، جب علم نہ ہو تو ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ لیکن یہ اختلاف بنا دیا گیا ہے، گروہ کہتا ہے کہ نہیں سینہ علی نے پڑھایا، دوسرا کہتا ہے نہیں سینہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھایا، دونوں یعنی کہ آپس میں، تو لہذا قریب قیاس یہی ہے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین حضرت صدیق تھے، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق تھے، اور امامت وہی کروا رہے تھے، اور بالعموم یہی بات ہوتی ہے کہ جو اس وقت کا امام ہوتا ہے وہی اہم ترین جنازے وہی پڑھاتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ زہرا کا دنیا سے جانا ایک بہت بڑا، یعنی ممکن ہے کہ سیدنا ابو بکر ہاں صدیق رضی امکان اللہ ہے۔ یہ جو روایات ہیں اگرچہ سند نہیں ہے ان کی یا سند کے لحاظ ثابت نہیں ہے، لیکن امکان اس بات کا یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھایا ہوگا، کیونکہ امامت انہی کی تھی، حضرت سیدنا علی انہی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اگر الگ نماز پڑھتے ہوتے، الگ جماعت کرواتے ہوتے، ان کی امامت کو قبول نہ کیا ہوتا اور ان کے پیچھے نہ آتے ہوتے تو پھر تو یہ امکان تھا، لیکن یہاں چونکہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے تو حضرت صدیق رضی اللہ عنہ بارے غالب گمان ہے کہ انہوں نے پڑھایا ہوگا انشاءاللہ۔ شاہ صاحب یہ جنازہ دن کو ہوا یا رات کو ہوا، اس بارے میں بھی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن ہمارے ہاں معروف ہو گیا کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ رات کو اٹھے اور میرے جو ہے میت پر کسی کا جو ہے وہ نہ پڑے نظر، ایسی کوئی بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، ہمارے علم میں ایسا کوئی ثابت نہیں ہے، اور ایسی کوئی بات ہے بھی نہیں حقیقت اسلام میں، دین میں، کہ لازمی جو ہے وہ رات کو یا بندہ کہے۔ سیدہ فاطمہ کی زہرا کا حیا، شرم، عزت، وقار جو ہے وہ تو ایک ایسی ہے کہ جس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، وہ حیا کی بھی پیکر تھیں، عزت ان کے پر ختم ہے، مقام ان کا جو ہے بہت بڑا بلند ہے۔ سیدہ فاطمہ زہرا اس مقام کی شان کے لائق ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جی تمام تر وہ آیات و حدیث جن میں اہل بیت کی شان مقام ہے، سیدہ فاطمہ زہرا ان میں بدرجات تم موجود ہیں، لیکن جو بات ان کے نام پہ منسوب کی جاتی ہے اس کا باسند صحیح ہونا بھی ثابت ہونا ضروری ہے، لہذا ایسی کوئی روایت باسند صحیح ثابت نہیں ہے، لیکن زبان زد عام ہے، سارے واعظین، سارے خطبہ یہ بیان کرتے ہیں، تو جو زیادہ بیان کرتے ہیں ان کو چاہیے اس کا کوئی حوالہ تھوڑی سی ویسے بیان کرنے سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں، کریں، تاکہ لوگوں تک درست بات وہ پہنچے۔ بندہ تو سوچتا ہے نا کہ میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، لیکن دوسرے خیال طرف اس کے ذہن میں بھی یہ بات نہیں جاتی کہ اللہ کے بندے جو بات ان سے ثابت نہیں ہے آپ ان کے نام پہ منسوب کر رہے ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ جھوٹ بھی تو بیان کر رہے ہیں نا، ان کے نام پہ لگا رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا نے ایسا فرمایا تھا، جب انہوں نے فرمایا نہ ہو تو پھر بندہ کہنا کہ انہوں نے فرمایا تھا تو گویا آپ نے بات کی نسبت ان کی طرف، عقیدہ لوگوں کی طرف آپ نے وہ بات نسبت کا منسوب کر دی جو انہوں نے نہیں فرمائی، جو بات میں نے نہ کہی اور میرے حوالے سے کوئی کرے تو مجھے دکھ ہوتا ہے، اور جو سیدہ نے بات نہ فرمائی اور کوئی ان کی طرف منسوب کر دے، اس لیے پہلے ضروری ہے کہ پوری طرح تحقیق ہو، صحیح بات ہو اور بات سند صحیح ثابت ہو، ہمارا دین سند پر قائم ہے اور سند کی بنیاد پر، وگرنہ اگر سند پر نہ ہو ختم کر دی جائے، مثلا سند ختم کر دی جائے تو ہر بات ہی دین میں ہاں، پھر میں آپ کوئی بندہ بھی اٹھ کے کہے کہ یہ ہے حدیث، یہ ہے اسلام، یہ ہے شریعت، یہ کرو وہ کرو، تو اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک بندہ میں عمل کروں اپنی مرضی سے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو، میرے عمل پر بھی ثواب مل جائے اور رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل پر بھی ثواب مل جائے، تو پھر نبی اور امتی کا فرق کیا رہ جائے؟ فرق یہی ہے کہ امتی کا شروع کیا ہوا عمل بدعت ہو،
حضور کا کیا ہوا عمل ہمارے لیے باعث اجر، ثواب، رحمت اور ثواب ہو، یہی ہے اتباع، یہی ہے سنت۔ لہذا نبی علیہ السلام کے حوالے سے اور آل رسول کے حوالے سے جھوٹ منسوب کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا جو مجھ پر وہ بات کہے جو میں نے نہ کہی ہو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی اطرت ہیں، عزت ہے، ان کا خیال رکھنا چاہیے، مقام کا، احترام کا، وہی بات ان کی طرف منسوب ہو جو ان کی زبان پاک سے نکلی ہو۔